صاحب ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے گئے جو زلزلے کے آنے سے پہلے زلزلے کے آنے کی خبر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اخبارات ہم پڑھتے ہیں تو زلزلوں کی تباہیوں کی خبر تو لاتے ہیں، لیکن زلزلوں کو روکنے کی کوئی خبر نہیں لاتے، تباہیوں کی خبر لاتے ہیں۔ ایسی منصوبے سامنے آتے ہیں ہر سیلاب کے بعد کہ اب جو ہے ساحلوں پر اور سمندروں کے کناروں پر ایسے پردے بنائے جائیں گے اور ایسے ایسے انتظامات کیے جائیں گے کہ یہ سمندر کی موجیں ان سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، ہماری آبادیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لیکن جب بھی خبر آتی ہے، ان کی تباہی کی خبر آتی ہے، ان سے بچانے کی کوئی خبر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ بے شک ہم نے تم کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن جب ہم ان سے مقابلہ کرا دیں گے تم کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب تم سیلاب کی رو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب تم ہواؤں کے جھکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب تم پہاڑوں کے ٹکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب تم سمندر کی موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم مکھی مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں تم لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جس دن ہم سب سے بڑا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ وجود میں لائیں گے تو کون طاقت ہے، کون سی حکومت ہے، کون سا پہلوان ہے جو اس کو روک سکے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اللہ نے فرمایا جب وہ دن وہ واقعہ واقع ہو جائے گا تو وہ بڑوں کو نیچے کر دے گا، نیچے والوں کو اوپر کر دے گا، چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، بڑے چھوٹے ہو جائیں گے، آسمان نیچے آ جائے گا، زمین اوپر چلی جائے گی، سب تہس نہس کر دیا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ہواؤں میں اڑتے چیتڑوں کی طرح انسان کی طاقتیں ہو جائیں گی، انسانوں کا کچھ بس نہیں چلے گا۔ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا واقعہ، قیامت کا حادثہ تم کو ایسے ہواؤں میں اڑائے گا جیسے ہوائیں چلتی ہیں تو کچرے میں سے پلاسٹک کی پرنیاں اڑتی رہتی ہیں، ایسے بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے ہٹلر ہواؤں میں اڑتے رہیں گے، اور بڑے بڑے رستم اور بڑے بڑے پہلوان وہ ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، ہوا میں اڑنے والے چیتڑے بن جاؤ گے اور تم تو تم ہو۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ مضبوط پہاڑ، طاقتور پہاڑ وہ روئی کے پھریروں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی دہشت ان پر طاری کرے گا کہ دہشت سے اتنا مضبوط پہاڑ وہ دہشت کی وجہ سے ہواؤں میں روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح، ذروں کی طرح اڑتا ہوا دکھائی دے گا پہاڑ، تو انسان کیا حیثیت رکھتا ہے اس کے سامنے، انسان کی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا بھائی وہ دن سچا دن ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على سيدنا